الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مدیر جامعہ آزاد اساتذہ کرام طلباء عزیز مدرسہ بننے کی جگہ ہے جتنا بنانا وہ اپنے آپ کو یہ مدرسے میں رہ کر بنائیے اس لیے کہ یہاں آپ کا اس کام کے علاوہ کوئی کام نہیں. آپ کے پاس بہترین اساتذہ ہیں. ان کی خدمت کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو درست کیجیے. ایک ہے اخلاق کا جاننا اور ایک ہے اخلاق کا زندگیوں میں ہونا. اخلاق تو ہم کتابوں میں بہت پڑھتے ہیں لیکن یہ اخلاق زندگیوں میں آئے تو کام کے. ابو علی سینا کے لیے کسی نے کہا تھا کہ ابو علی اخلاق نہ دارت. ابو علی کو جب پتا چلا تو اس نے اخلاق پر ایک ذخیم کتاب لکھی. اور اس شخص کو بھی انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا
بلکہ میں نے یوں کہا تھا کہ کوئی اخلاق نہ دارت، مدرسے میں اخلاق سکھانے کے لیے بہترین چیز اصل ہے۔ اساتذہ کی خدمت کرو، وقت پر پڑھو، پابندی کرو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے جو ادارے تعلیم کے وقت میں مدرسے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تربیت گاہ، درسگاہ میں استاد پابند ہے، درسگاہ کے باہر طالب علم پابند ہے۔ دوسری چیز، مدرسے میں ہر قسم کی سہولتیں دستیاب ہیں۔ کھانا ہے، پینا ہے، رہنا سہنا ہے، آرام ہے، کتابیں ہیں، ٹپائیاں ہیں، کاپیاں ہیں، اساتذہ ہیں۔ علم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ تمام یہاں دستیاب ہیں۔ اب ایکسٹرا کوئی بھی کام کیے بغیر صرف ایک کام کرنا ہے، علم حاصل کرنا۔ لیکن طالب علم کو علم کے اصول کے ساتھ عمل کی بھی کوشش کرے۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا طالب علم و عمل، علم کی بھی طلب اور عمل کی بھی طلب۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قریب بلوغ تھا کہ میں نے تہجد شروع کر دی۔ جب کتاب التہجد پڑھاتے تھے بخاری شریف میں، تو طلبا سے پوچھتے تھے کہ یہ تو بحث علمی ہے، اپنی جگہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، کب پڑھنی ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا تہجد کس نے پڑھی؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ علم میں تو کوشاں ہیں، لیکن عمل میں بھی آگے۔ ادب المفرد میں لکھا ہے، یہ بھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک تعلیم ہے، اور زندگی سنتوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے بہترین کتاب، اخلاق کو عمدہ کرنے کے لیے بہترین کتاب۔ ادب المفرد میں لکھتے ہیں، مغتبت منذ سمعت ان الغیبۃ حرام، جب میں نے سن لیا کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس دن سے لے کر
میرے اعمال نامے میں غیبت نہیں ملی۔ دوسری ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے ابو طیبہ نامی ایک پچنا لگانے والے کو دینار دیا۔ دینار کو دینار شاید اس لیے کہتے ہیں کہ صحیح استعمال ہو تو دین ہے ورنہ نہ رہے۔ دینار تو سونے کا سکہ ہو، پچنا لگانے والے کو دے دے کہ ہم کتنا دیں، لیکن سرکار نے دینار کی کہتے ہیں کہ میں رقم جمع کرتا رہا ایک دینار بن گیا تو میں نے پچنا لگوایا اور پچنا لگانے والے کو دینار دیا۔ اس سنت پر بھی عمل کیا۔ زندگی میں سنتوں پر عمل جاری، اساتذہ سنت کے نمونے بن جائیں تاکہ طلبہ بھی سنت کے نمونے بن۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جب اساتذہ کی سنتوں پر عمل کی شکلیں دیکھیں گے کہ یہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب طلبہ کی پہلی صف کی کوشش ہے، اور کمپلیٹ نماز پڑھو، نفلیں بھی مت چھوڑو۔ آپ کو اور کرنے کیا ہے؟ نفلیں بھی پڑھو، پہلی صف میں بھی کھڑے رہو۔ جب طالب علم مدرسے میں آتا ہے تو ذرا اس کو مشکل لگتا ہے۔ یہاں تو الحمدللہ دونوں تعلیم ہے، انگریزی تعلیم بھی ہے، سائنس بھی ہے، سب پڑھا رہے ہیں۔ حضرت مولانا نے بتایا میڈیکل کالج بھی انشاءاللہ کھلے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب طلبہ جو آئیں کہ اسلامی ماحول میں دنیا کا ایجوکیشن بھی حاصل کریں، ایکوائر کر رہے ہیں وہ دنیا کا علم، لیکن مد نظر دین ہو۔ شروع میں تھوڑی جدوجہد ہوتی ہے، محنت ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے رنج راحت شد جو شد مطلب بزرگ، گرد گلہ تو دیائے چشم گر۔ مثال بڑی اچھی ہے۔ بھیڑیا جو ہے وہ ہرنیوں کے پیچھے دوڑ رہا، جنگل ہے، غبار اڑ رہا ہے ہرنیوں کے دوڑنے کی وجہ سے۔ تو کسی نے مشورہ دیا، یہاں پہ مشورہ دینے والے فری میں بہت نہیں، مشورہ دیا بھیڑیے کو کہ آپ کی آنکھیں دوبارہ آلود ہو رہی، پریشانی، آپ کو آنکھوں میں سے آنسو جاری، پانی نکل رہا، تو خامخواہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ زحمت فرما رہے ہیں، آرام فرمائیے، بیٹھے۔ تو بھیڑیے نے جواب دیا
کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہے۔ لو کان ھذا العلم یدرک بالمنى ما کان یبقى فی البریۃ جاہل۔ اگر تمناؤں سے کوئی عالم بن جاتا تو دنیا میں کوئی جاہل نہیں رہے، لیکن علم محنتوں سے حاصل ہوتا ہے، کاوشوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک محدث چلتے رہے، 2.5 مہینہ انہوں نے حدیث شریف کے لیے سفر کیا اور کئی بار ان کو خون کا پیشاب آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلتے رہے، کھانا ختم ہو گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پتے چبائے۔ اتنی محنتیں کی۔ ابن بطوطہ سیاح ہے، 27 سال سفر میں رہا علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری کہتے ہیں 11 سال کی عمر میں رحلہ یعنی پہلا حج کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری کو امام وقی اور عبداللہ ابن مبارک کی حدیث کی کتابیں یاد ہو چکی۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے 6000 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ جب پڑھنے کے لیے حدیث شریف بیٹھو تو باوضو ہو، باوضو رہو، بے وضو حدیث شریف مت پڑھو۔ 2 زانوں بیٹھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات قائم کیا ہے علم میں کہ طالب علم اگر چاہتا ہے کہ کوئی حاصل ہو تو اسے ادب سے رہنا پڑے گا، 2 زانوں استاد کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی خالہ جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر اجازت لی کہ آج کی رات میں سرکار کی خلوت کی عبادت دیتا ہوں۔ 10 سال کی عمر کیا ہو، لیکن دین طرف سے آتا ہے، فکروں سے آتا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیج دیا۔ ہم وہاں سے راستہ کاٹ کے اورنگ آباد سے یہاں تک آئے، لاکھوں ہزاروں لوگ دے کے اپنے اپنے کاموں میں لگے، اور ایک آپ ہیں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کر کے یہاں بھیج دیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ دنیا کے جھمیلوں کی آپ کو خبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیوانہ بنا دیا، دین کے کام میں لگا دیا۔ لیکن خالی علم حاصل ہو جائے اتنا کافی نہیں ہے۔ مولانا رونا کہتے ہیں ایھا القوم الذی فی المدرسہ کل ما حصلتم وسوسہ۔ میں نے یہ پڑھا، میں نے وہ پڑھا، زندگی میں اتارا کتنا ہے چیک کیا جائے۔
حافظ قرآن کے سر پہ تاج بھی پہنا دیا، پگڑی باندھی، ہاتھ میں سند کی، ہدیے ہدایے تحفے دیے، متولی کو نہیں مانتا۔ وہ تو پہلی رمضان کو دھکا دیتا ہے مسلح پر کہ چل میں دیکھتا ہوں تو کتنا بڑا عمل چاہیے، ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے مدرسے میں ایک استاد ہیں، ابھی تو استاد حدیث ہو گئے، انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ حضرت سند دے دیجیے حدیث۔ میرے والد صاحب نے فرمایا صحابہ کے پاس کوئی سند نہیں تھی، لیکن ان کا عمل ہی ان کی سند۔ آپ نے سند ڈرائنگ روم سے لے کر باتھ روم تک لٹکائی، لیکن عمل زندگی میں نہیں ہے تو کیا کہا؟ سندیں کیا کرے گی؟ یہ نجات دلائے؟ صحابہ نے کتابیں نہیں لکھی، لیکن ان کے اعمال ایسے کہ دوسروں نے کتاب لکھی۔ وہ تو بس سرکار نے فرمایا تو عمل کرتے چلے گئے، ان کو یہ نہیں پڑی تھی کہ ہماری تعلیم لکھی جائے گی، ان کو یہ کہ ہم کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، عمل سے اللہ راضی ہوگے کہ نہیں ہو۔ جب آپ یہاں آئے جانتے ہو سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا۔ پڑھانے والا بھی اپنی نیت کو درست کرے، پڑھنے والا چھوٹا ہو کے بڑا ہو، اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا تم آیا ہے اللہ کو راضی کر۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ راضی ہو جائے تو سب سے بڑی بات۔ یہ جو درس نظامی آپ پڑھیں گے یا کس کریں گے، نوکری کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں۔ جو آدمی دین کا سچا خادم بن جاتا ہے، دولتیں اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سیٹھ صاحب نے 1,00,000 روپیہ ہدیہ میں دی۔ حضرت کے ہدیہ لینے کے بھی کچھ اصول تھے، جاننا پہچان کسی کا ہدیہ نہیں۔ اس زمانے کے 1,00,000 روپے تو آج کے زمانے کے 50,00,000 روپے کے برابر۔ حضرت نے وہ ہدیہ واپس کر دیا۔ سیٹ آ گیا مجھ سے، ارے مولوی تجھے کبھی 1,00,000 کسی نے دیا کی ہے جو واپس کر دیا؟ حضرت نے جواب لکھا کہ تیرے کو بھی ایسا کوئی ملا ہے کہ تیرے 1,00,000 تیرے منہ پہ پڑا ہے؟ تو علم آئے گا تو بے نیازی آ جائے، پھر چاروں طرف سے مال آئے۔ اللہ سب دے، کسی بھی عالم کو اللہ بھوکا نہیں رکھتا۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ میں 27 ملکوں میں گھوما لیکن کسی حافظ کو پریشان نہیں دیتا۔ اللہ کا کلام سینے میں جما دے۔ بھائی کسی سیٹ کا ہم کام کرتے ہیں تو سیٹ کہتا ہے تو میرا کام کر، میں تیرے گھر کا سب نظام پورا کر دوں گا۔ جب اللہ کا کلام سینے میں رکھ لے گا تو کیا پریشان ہو؟ پریشانیوں کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے، اس یقین کے ساتھ چلیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کو پہنچ گئے۔ اللہ نے کیوں علم دیا ابن عباس کو، اتنا علم کیوں دیا؟
واقعات ہیں، لیکن ابھی وقت بھی نہیں ہے. آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ لمبا نہ کرے تو اچھا ہے، اس لیے میں شارٹ کرتا ہوں. جب سرکار رات کو اٹھے، یہ روایت جو کتنی رکعتیں ہیں کافی مختلف کیا ہے جو ابن عباس نے بیان کی ہے، وہ تو اپنی جگہ علمی چیز ہے. جب سرکار استنجا کے لیے گئے تو انہوں نے وضو کا پانی رکھ دیا. 10 سال کی عمر میں اتنی سمجھ آئی کہاں سے؟ لیکن سرکار نے مدینے والوں کی تربیت ایسی کی تھی کہ ان کی زندگی میں بچے میں ادب آ گیا، ان میں ادب تھا. ایک رات سرکار 12 بجے تک نہیں نکلے نماز پڑھنے، بخاری میں روایت 12 بجے رات کو نہیں نکلے. بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، لیکن کسی نے چوں اور چھڑا نہیں کیا کہ حضرت 10 بجے کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے لیٹ ہو چکے، آپ نہیں آئے. اور امام جو ہے 5 منٹ لیٹ ہوتا ہے تو لوگوں کی گردن کی ہڈیاں ختم ہو کر اندر اسکرین آ جاتی ہے. ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، کہاں ہے امام، کیا ہے. لوگوں کی 1-2 ساتھ ہوتی ہوگی، امام کی سب ساتھ ہیں، جتنے مقتدی اور سب امام کی ساتھ ہیں. ہر ایک کو پوچھنے کا حق ہے امام کو کسی کو پوچھنے کا. ارے بھائی یہ وضو کا پانی کس نے رکھ دیا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کے چچا زاد بھائی نے رکھا ہے. سرکار نے بلایا، سینے سے لگایا اور دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب. اتنی خوشی کے موقع پر اتنا خوش ہوئے چھوٹے سے بچے کے ادب سے کہ حضور نے دعا دی تو قرآن کے علم کی دعا دی. اس سے اچھی کوئی دعا ہوتی تو حضور دے. اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم کتنی وقیر چیز ہے جس کے لیے سرکار نے دعا فرمائی. اور علماء تشریف رکھتے ہیں. سرکار کو اللہ نے علم اولین اور آخرین عطا فرمایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو علم غیب ملا ہے. علم غیب کا سرکار نے خود انکار کیا کہ میرے پاس نہیں. ایک مرتبہ انصاریوں کی شادی میں گئے حضور اور وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ترانے گا رہی تھی عربی کے. اس میں ایک بچی نے یہ شعر پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا نہ کہو میں کل کی بات نہیں جانتا. نبی عالم الغیب تو ہوتا ہے، عالم الغیب نہیں. اتنا علم اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا. اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علم کی زیادتی مانگو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی
امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ ان کی تاریخ میں لکھا ہے، انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا گیا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ پوچھا گیا کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا مغفرت چاہتا ہوں۔ ادھر سے جواب آیا کہ محمد اگر مغفرت نہ کرتی ہوگی تو تجھے علم نہ دے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کو اللہ نے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے، تو اپنے ٹائم کو اور ایک ایک منٹ کو ویلیویبل بنائیے۔ میرے والد صاحب ایک بات کہتے ہیں، ابھی دوڑے کے، مشکات کے، ہدایہ کے سب طلبہ بھی جمع ہیں۔ یہ دوڑے کے طلبہ ایک سال کے بعد جب چلے جائیں گے فارغ ہو کر، آپ ان کو خط لکھ کے بلاؤ، تب بھی یہ جمع نہیں ہو گئے، اور ابھی جمع ہو گئے ہیں، جمع ہیں اور رہیں گے، تو یہ جمع ہونے کو غنیمت سمجھ کر علم حاصل۔ انگریزی کا رائٹر عجیب بات لکھتا ہے، ٹائم ہے نا، ٹائم از لائک دی فلو آف ریور۔ ٹائم جو ہے سمندر کے بہتے ہوئے دھارے کی طرح، یو کانٹ ٹچ the same flow twice۔ ایک ہی بہاؤ کو دو مرتبہ چھو نہیں سکتے، آگے بڑھ جائے گا۔ اس طرح جو ٹائم آپ کو ملا ہے وہ آپ کے لیے ٹھہرے گا نہیں۔ ٹائم از ناٹ ویٹنگ فار اینی بڈ، ٹائم کسی کا ویٹ نہیں کرتا۔ ٹائم از گوئنگ ٹو رن، ٹائم دوڑ رہا ہے۔ You have to acquire into this time، آپ کو ٹائم کے اندر میں حاصل کرنا ہے۔ If the time is gone, you have to shine۔ جب وقت چلا جائے گا تو ندامت کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ کتنے لوگ مجھے ملے ہیں جو بیچ میں سے طالب علم بھی چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ گئے، آج افسوس کرتے ہیں کہ کاش پڑھ لیا ہوتا، معلوم نہیں آج کہاں سے کہاں ہو گئے، فلاں مولانا کہاں پہنچ گئے، فلاں مولانا کہاں پہنچ گئے، فلاں کہاں پہنچ گئے، اور ہم لوگ ہوٹل میں چائے کے پیالے دھو رہے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے حضرات بھی بیٹھے ہیں، دین دنیا کا ایجوکیشن پوری طرح ایک بار کیجیے، صرف اس فرق کو محفوظ رکھیے کہ دنیا کی تعلیم وقت کا تقاضا ہے اور دین کی تعلیم مقصد زندگی، یہ دونوں کے فرق کے ساتھ چلتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علمی ادارے کو اللہ تعالیٰ بہاریں دیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا بنیامین صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، تمام اساتذہ کرام کو علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ الشیخ حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی دامت برکاتہم العالیہ کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور امت پر ان کا سایہ قادر قائم فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ، اللہم لک الحمد کلہ
الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على محمد وآله وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الغفور. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، غلطیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح نصیب فرما، اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرما، ادارے کو ترقی عطا فرما، چھوٹوں کو بھی علم دے، بڑوں کو بھی علم دین عطا فرما، تیری رضا مندی کے لیے پڑھنے والا پڑھانے والا بنا۔ اے اللہ تو مجھ سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دو۔ اے الہ العالمین، جو بچے چھوٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو بھی علم نافع دے، اور جو بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو عمل صالح سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ادارے کی حفاظت فرما، اور جتنے ادارے عقیدہ حقہ سے متعلق چل رہے ہیں وہ تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا رب۔